السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک پیج۔ دوستو آج کی ویڈیو بہت اہم ہے۔ کافی سارے ہمارے دوست ہیں جو اس وقت مجھے میسیجز کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی سیف پلان بتائیں، ہم قومی بچت میں پیسے رکھیں یا ہم انشورنس میں انویسٹ کریں۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک آنیسٹ ریویو شیئر کرنا چاہوں گا۔ انشورنس اور قومی بچت میں فرق کیا ہے؟ پہلے تو آپ یہ چیز سمجھیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا فائدہ کہاں پہ ہے۔ اب میں تو آپ لوگوں کے ساتھ تمام بینکوں کے حوالے سے بھی انفارمیشن شیئر کرتا ہوں، قومی بچت کے حوالے سے بھی، اور کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ میوچل فنڈ کے حوالے سے اور جو انشورنس کے حوالے سے بھی انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کی جائے۔ تو یہاں پہ میں نے خود جو ہے وہ 2 پلان پرچیز کیے ہیں اپنے بچوں کے لیے، تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ باقی کچھ اسٹیٹ لائف کی طرف سے ابھی پیکیجز آئے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی جو پالیسیز ہیں وہ اگر بحال کروانی ہیں، ان کی کوئی قسطیں شارٹ ہیں، تو بغیر جرمانے کے ابھی اسٹیٹ لائف کی طرف سے جو ہے یہ آیا ہے، یہ پیکیج ہے کہ آپ اپنی جو اگر قسطیں کوئی رہتی ہیں تو وہ پے کر کے اپنی پالیسی جو ہے وہ بحال کروا سکتے ہیں۔ صرف وہ پالیسیز جو ہیں وہ بحال نہیں ہو سکتی جو 3 سال جن کا بھی میچورٹی ٹائم رہتا ہے، یعنی اگر اس سے زیادہ ہے، یعنی فار ایگزامپل 4 سال 5 سال آپ کا بھی میچور ہونے میں ٹائم ہے، تو پھر آپ اس یعنی جو ابھی ان کا یہ پیکیج ہے اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور باقی اگر آپ کی 3 قسطیں یا اس سے شارٹ ہیں یعنی کم رہ گئی ہیں، تو پھر اس میں آپ لوگ اپنی جو ہے یہ انشورنس پالیسیز جو ہیں یہ بحال نہیں کروا سکتے۔ یہ تھوڑی سی ایک آپ لوگوں کو انفارمیشن دینی۔ اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے کون سا پلان لیا ہے اور اس کو کس طرح سے آپ اویل کرنا چاہیں۔ اس وقت اگر دیکھیں تو میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ یہ جو اسٹیٹ لائف کے ابھی یہ پروگرام آئے ہیں نا، یہ بحالی والے، اس میں ابھی لوگوں کا آپ دلچسپی دیکھیں۔ یہ ایک پیج ہے میرے ساتھ راول پنڈی کا، تو لوگ کس طرح سے اپنی جو شارٹ قسطیں یا ابھی جو ان کی جو پالیسیز کی پیمنٹ ہیں وہ ابھی کر رہے ہیں، تو یہ کانٹریکٹ پہ آپ رش دیکھ سکتے ہیں۔ لوگوں کا اب اس میں انٹرسٹ کیوں زیادہ ہے، یہ تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پہ گائیڈ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو یہ پلان ہے یہ شارٹ ٹائم ہے، یہ 3 قسطیں آپ نے صرف ادا کرنی ہیں اور 10 سال بعد بھی آپ میچورٹی لے سکتے ہیں، اور اسی طرح کچھ اور پلان ہیں جس میں آپ 20 سال تک بھی جا سکتے ہیں۔ میں نے جو پلان ابھی اپنے بچوں کے لیے لیا ہے، ایک پلان میں نے لیا ابھی، ایک میرا بچہ ہے وہ 5 سال کا ہے، اس کے لیے میں نے یہ پلان لیا ہے 10 سال والا۔ تو یہ میں لیٹ ہو گیا ہوں، یہ میں نے پہلے پرچیز کرنا تھا اور 20 سال تک میں نے اس کو لے جانا تھا۔ ویسے تو ہمیں چاہیے کہ جب ہمارے بچے پیدا ہوں تو ایک آدھا پلان جو ہے ہم 2-3 لاکھ روپے کا سال کا ایک بچے کا جو ہے وہ لے کے رکھ لیں، تو ان کو نہ صرف اسٹڈی کے لیے فائدہ ہوتا ہے، بلکہ اگر آپ شادی ان کی کرنا چاہتے ہیں یا کوئی چھوٹا موٹا اپنا کاروبار ان کا سٹارٹ کروانا چاہتے ہیں یا ان کو اسٹڈی کے لیے فارن کنٹری بھیجنا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ کو یہ بڑا ہیلپ فل ہے۔ میں نے اپنے بچوں کی اسٹڈی کے لیے آپ کو ٹو بی فیئر یہاں پہ بتاؤں کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اسٹڈی کے لیے کسی اچھے ملک بھیجیں تاکہ وہ پڑھیں وہاں پہ اور ان کو فائدہ ہو۔ تو ابھی ایک پلان تو یہ رہے گا کہ یہ تھوڑا سا ہیلپ فل رہے گا، باقی بندہ باقی ارینجمنٹ کرتا ہے۔ اور دوسری پالیسی بھی آپ کو بتاتا ہوں کون سی لی ہے۔ یہ 2,80,000 جو ہے نا، یہ 3 قسطیں، ویسے تو اگر ہم دیکھیں تو یہ تقریباً 8.5 لاکھ کے قریب بنتا ہے۔ اوپر والے جو 1.5 لاکھ بنتے ہیں یہ اسٹیٹ لائف جو ہے نا یہ ہمیں چھوڑ دیتا ہے، تو یہ ہماری کنسیڈر جو پالیسی ہوگی یہ 10 لاکھ کی ہوگی، اور میچورٹی 10 سال بعد جو ہے نا یہ 18 لاکھ کی ہے۔ اب اس میں ٹیکس کی کٹوتی نہیں ہوتی، زکوٰۃ بھی آپشنل ہوتی ہے، اور اس میں جو یہاں پہ کوریج مل جاتی ہے کہ خدا نخواستہ انسان ہے، اپنے بچوں کے لیے جب ہم فیوچر پلان کر رہے ہوتے ہیں، بہتر پلاننگ تو سب سے بہتر پلان تو میرا اللہ ہے، وہ کرتا ہے انسان کے لیے، لیکن انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ شعور دیتا ہے، تو اس شعور کو ہم استعمال کرتے ہوئے تھوڑا سا اپنے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی تو اللہ تعالیٰ ہے جو انسان کے لیے بہتر فیصلے کرتا ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں، اپنے بچوں کا حق ہوتا ہے۔ تو یہ یعنی اس صورت میں بھی یہ آپ کو یہ ہے کہ ایک رسک کی صورت میں یا حادثاتی خدا نخواستہ ان کیس آف ڈیتھ، یہ ہمیں جو ہے پلان جو ہیں یہ ہمارے بچوں کے لیے مفید ہو سکتے ہیں۔
اور دوسرا جو یہاں پہ میں نے پلان ابھی لیا ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے، تقریباً وہ 2.5 لاکھ کا ہے، اور وہ میں نے 20 سال کا لیا ہے۔ اب 20 سال کے لیے اگر ہم جاتے ہیں، 2.5 لاکھ کا یہ پلان ہے، اور اس میں 20 سال کا یہ پلان میں نے لیا ہے۔ اس میں ٹوٹل جو پیمنٹ میری جمع ہوگی وہ 50 لاکھ روپے ہے، اور یہ جا کے 20 سال بعد میں نے اپنے چھوٹے بچے کے لیے جو انویسٹمنٹ کی ہے یہ تقریباً اس کو 2 کروڑ روپے جو ہے، پلس اس میں اور بھی کافی سارے فائدے ہو جاتے ہیں انشورنس کے ساتھ ساتھ، یعنی میڈیکل کا بھی ہے، اور اس طرح اور رسک، جو سب سے مین چیز ہے نا وہ رسک ہے، انسان کی زندگی موت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تو اپنے بچوں کے لیے بندہ کوشش کرتا ہے کہ اس طرح کا کوئی پلان ہو۔ یہ تو بات ہو گئی جو ہے اسٹیٹ لائف کے لیے۔ اب یہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، ضروری نہیں کہ آپ اتنا بڑا پلان لیں، ضروری نہیں آپ اتنا لیں، یا اس سے بھی آپ بڑا لے سکتے ہیں۔ ابھی یہ جو پلان ہے نا، یہ یہاں پہ آپ کو بتاؤں میں، یہ پلاٹینیم جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو یہ 3 قسطوں کے ساتھ ایک 7 قسطوں کے ساتھ بھی ہے، یعنی آپ نے 3 قسطیں پے کرنی ہیں، 10 سال بعد اس کی میچورٹی ملے گی، اور آپ نے 7 قسطیں پے کرنی اور 20 سال بعد میچورٹی ملے گی۔ اب یہ چیز جو ہے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کتنے عرصے کے لیے جو ہے یہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی جو قسط ہے، اور کتنی آپ پے کر سکتے ہیں، چھوٹی بھی کر سکتے ہیں، بڑی بھی کر سکتے ہیں، جتنی آپ کی انکم ہے، جتنی آپ آسانی سے پے کر سکتے ہوں۔ اور یہ جو ابھی نیا یہ آیا ہے نا، یہ سسٹم انہوں نے 3 قسطوں والا کیا ہے، اس میں اب لوگوں کی بہت زیادہ دلچسپی ہے، اور بڑے بڑے ادارے اس میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ اب کیا ہمیں اس میں فائدہ ہے یا قومی بچت میں ہے؟ سب سے پہلی چیز آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں قومی بچت میں جانا چاہیے یا انشورنس کے ساتھ جانا چاہیے۔ تو جو لانگ ٹرم ہمارے پاس پلان ہے یہاں پہ ہے وہ ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ۔ ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ میں اگر آپ 1 لاکھ روپے انویسٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو 1,64,000 کا منافع مل رہا ہے 10 سال بعد، یہ فائلر کا ہے، اور نان فائلر کو جو ہے وہ 1,35,000 ہے، یعنی تقریباً یہ 10 سال بعد جا کے آپ کہیں کہ ڈبل ہو گئے، یا اس طرح کا یہاں پہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ کی ڈیڈکشن بھی ہے، لیکن زکوٰۃ یہاں بھی آپشنل ہے، اور جو ہم اگر اسٹیٹ لائف کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپشنل ہے، لیکن جو ٹیکس ہے وہ اسٹیٹ لائف آپ سے ٹیکس نہیں کاٹتا، پوری رقم آپ کو دیتا ہے، اور زکوٰۃ بھی یہاں پہ آپشنل ہے۔ زکوٰۃ بھی جو اسٹیٹ لائف ہے وہ آپ سے پوچھے گا، اگر آپ 1 مہینہ پہلے اپنی جو آپ کی پالیسی ہے یہ میچور ہونے سے 1 مہینہ پہلے اگر آپ جو زکوٰۃ سے استثنا کا سرٹیفکیٹ ہے، جیسے قومی بچت میں ہم CZ50 فارم جمع کرتے ہیں، اسی طرح ہم خود اگر زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو ہم اسٹیٹ لائف والوں کو بتائیں گے کہ بھائی یہ میرا سین ہے، زکوٰۃ میں خود پے کرنا چاہتا ہوں، تو پھر اسٹیٹ لائف والے آپ سے زکوٰۃ کی کٹوتی بھی نہیں کریں گے، اور پوری آپ کو جو زکوٰۃ یعنی ٹوٹل جو آپ کی پالیسی کی رقم ہوگی وہ آپ کے حوالے کر دی جائے گی۔ اب یہاں پہ یہ ساری چیزیں تو میں نے آپ کو بتا دیں، یہاں پہ جو لوگ اگر انٹرسٹڈ ہوں، یہاں پہ یہ میں کسی کی پروموشن کے لیے نہیں کر رہا، میرا اس میں کوئی نہیں، میں نے خود جا کے یہ گلشن مارکیٹ میں ایریا مینیجر ہیں فدا حسین صاحب، میں نے ڈائریکٹلی ان کے پاس گیا تھا، اور ان سے میں نے انفارمیشن لی، اور ڈائریکٹلی میں نے جا کے اپنی پیمنٹ برانچ میں جا کے جمع کروائی، نہ میں نے کوئی اس حوالے سے کسی ایجنٹ سے انفارمیشن لی، نہ کسی سے ڈائریکٹلی ان کے پاس گیا ہوں۔ فدا حسین صاحب آپ فون پہ بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، بہت ہی ہمارے با اخلاق سمجھیں ایریا مینیجر ہیں، یہ زونل ملتان کی، یہاں پہ میں ان کا جو کارڈ ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، تاکہ اگر آپ لوگ فون کر کے مزید انفارمیشن لینا چاہیں تو آپ ان کو آفس میں مل بھی سکتے ہیں، اور یہ ان کا کارڈ ہے فدا حسین صاحب کا، یہ انفارمیشن آپ کو دیں گے۔ اگر آپ کی دلچسپی ہو تو ڈائریکٹلی آپ جا سکتے ہیں بغیر کسی ایجنٹ کے۔ میں آپ کو ہمیشہ یہ سجیسٹ کروں گا کہ جب بھی آپ اپنی انشورنس کروائیں، قومی بچت میں جائیں، کہیں بھی کوئی کام کریں، ڈائریکٹلی آپ آفس میں جائیں، کسی بھی ایجنٹ سے انفارمیشن لینے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹلی جا کے ملیں، جو وہاں کا ہیڈ ہوتا ہے آفس میں، ان سے انفارمیشن لیں، اور ان کے ذریعے سے ہی اپنی پالیسی جو ہے وہ پرچیز کریں۔ اس میں
یہ جو ان کے پاس انشورنس کے پلان ہیں یہ سارے کے سارے اسلامک انشورنس یا تکافل بیسڈ یہ پلان ہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا حلال ہیں یا حرام ہیں؟ تو بھائی دیکھیں، کوئی بھی پلان ہے نا، اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہیں، کہ وہ آپ کو کوئی فکسڈ پرافٹ دے رہے ہیں یا وہ کسی طرح آپ کا جو منافع آپ کو دیں گے یا اضافی پیسے دیں گے وہ اس طرح سے کما رہے ہیں جو طریقہ غلط ہو۔ تو جو اسٹیٹ لائف ہے یہ ایک حکومت کا ادارہ ہے اور ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہاں سے جو ان کو پرافٹ آتا ہے اس پرافٹ کو یہ آگے اپنے جو پالیسی ہولڈرز ہیں یا جن کے وہ پیسے ہوتے ہیں ان کو برابر تقسیم کرتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں جو پرائیویٹ بینک ہیں یا قومی بچت ہے، ہو سکتا ہے ان کے بھی زیادہ تر جو آپ کو سیونگ سکیمز ملیں گی وہ اسلامک کی ملیں گی۔ پرائیویٹ بینکوں کو تو 2029 تک کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو مکمل طور پہ اسلامک کر دیا جائے، کنونشنل اکاؤنٹ ہی ختم کر دیے جائیں۔ تو اسی طرح یہ آپ لوگوں کے لیے اسلامک تکافل کی طرح ہے، اور بلکہ ہے طرح نہیں ہے، بلکہ یہ ہے آپ کی اسٹیٹ لائف کے اندر ہی یہ اب آپ لوگوں کو مختلف پلان دیے جا رہے ہیں۔ تو آپ ان سے اگر فائدہ اٹھانا چاہیں تو فدا حسین صاحب ایریا مینیجر ہیں اسٹیٹ لائف ملتان زون کے، ان کا آفس اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں، سرکاری یہ دفتر ہے، وائی بلاک گلشن مارکیٹ سیکٹر آفس، آپ دیکھ سکتے ہیں اپوزٹ مدنی پارک، یہ بالکل گلشن مارکیٹ میں اگر آپ آئیں تو ان کے یہ فون نمبر بھی ہیں، آپ رابطہ کرنا چاہیں واٹس ایپ کے اوپر کال کرنا چاہیں تو یہ آپ کو بہتر گائیڈ کر دیں گے۔ میرے نام سے اگر آپ ان کو بتا دیں گے کہ بھئی اس طرح سے ہم نے ان کی ویڈیو سے یہ آپ کا نمبر لیا ہے تو مجھے خوشی ہوگی اس میں، اگر کسی کا بھلا ہو جائے۔ تو میں نے اپنے بچوں کے لیے پلان لیا ہے، مجھے بالکل کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ ہمارے لیے کوئی پروموشنل یا کوئی ایسی ویڈیو بنائیں۔ مجھے اچھا لگا ان کا اخلاق فدا حسین صاحب کا، اور انہوں نے جس طرح سے مجھے گائیڈ کیا، میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اپنے بچوں کے لیے کوئی اچھا پلان لینا چاہیے۔ میں نے ویسے یہ پچھلے سال لیا تھا جو پلان ہے نا، یہ ابھی میں نے دوسری اس کی قسط جو ہے ابھی پے کرنی ہے، انشاءاللہ 1-2 دنوں میں پے کریں گے۔ تو اسی طرح آپ لوگ بھی اپنے بچوں کے لیے بہتر فیوچر ان کا پلان کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم اچھا سوچ رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے نصیب اچھے کرے اور ان کے نصیب میں یہ چیزیں کریں۔ تو یہ ایک فیئر انالیسس تھے یا فیئر انفارمیشن تھی۔ آپ لوگ چاہیں تو قومی بچت بھی آپ کے سامنے ہے، انشورنس میں جانا چاہیں تو اچھے پلان ہیں، ابھی آپ ان میں بھی اپنی پالیسی جو ہے وہ سیکیور کر سکتے ہیں، پرچیز کر سکتے ہیں۔ تو یہ دوستو ابھی تک کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو انفارمیشن پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔